بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم سامعین، گرامی قدر حاضرین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان کے آخری جمعہ، آخری روزہ، جمعۃ الوداع، 30ویں روزے اور آخری عشرے کے آخری روزے اور آخری لمحات میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ کتنی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ رب تعالیٰ نے آج ہمیں آخری روزہ بھی عطا کر دیا اور جمعۃ المبارک بھی، اور یہی جمعۃ الوداع بھی۔ اس حوالے سے میری چند گزارشات آپ ذہن میں رکھیں اور ان پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں۔ اس امید کے ساتھ بندہ اپنے اللہ کی عبادت، ریاضت، خرچ، اخراجات، معاملات جو بھی کرتا ہے وہ اس امید کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رب اس کو قبول کرے گا، اور اس خوف کو بھی اپنے قلب و جگر میں محفوظ رکھتا ہے کہ اگر اس نے قبول نہ کیا تو میرا کوئی اس پر جبر نہیں ہے۔ اب خوف اور رجا، امید اور اس خوف کے درمیان بندہ جب رہ کر کوئی بھی عمل کرے گا، رب تعالیٰ سے قوی امید رکھے گا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرا یہ عمل قبول ہو جائے گا، لیکن یہ کہ میرا اللہ کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، رب کی مرضی ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی بندے کو توفیق عمل کی دیتا ہے تو یہ رب تعالیٰ کا کس قدر احسان اور فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے توفیق عمل دیتا ہے، اور بندہ عمل کر لیتا ہے۔ لہذا بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ شکر کرے، اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ کا اصول ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے لیے اپنے ان نعمتوں میں جو میں نے تمہیں دی ان میں اضافہ کر دوں گا۔ اب شکر ہے، امید ہے، اور تیسری چیز ہے صبر کے ساتھ، بے صبری نہیں، کیونکہ بندہ بہت دفعہ کچھ مانگتا ہے، وہ آخری لمحات، رمضان گزر گیا، عید ہو گئی، یکم رمضان سے ایک بندہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا اللہ سے، روز، صبح، دوپہر، شام، اب آخری لمحات آ گئے اور اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا، یار رمضان بھی گزر گیا، عید بھی ہو جائے گی، میری یہ دعا قبول نہ ہوئی تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، بچیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوئی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے تو مختلف درجات ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ دعا کی قبولیت کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ جو کچھ مانگا وہی مل گیا۔ دوسرا درجہ یہ کہ اگر وہ کچھ جو مانگا نہیں ملا تو اس جیسی کوئی اور بندے کی ضرورت تھی، خواہش تھی، بندے کی اشد ضرورت تھی، کچھ اور اس کی حاجت تھی جو رب کو پتہ تھا، وہ دے دی۔ اور اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا ہے، تو کل کے بارے میں، اس کے کل کے حالات کے بارے میں رب کو معلوم تھا۔ رب تعالیٰ نے کوئی مصیبت ٹال دی، کوئی مشکل ہٹا دی، کوئی پریشانی دور کر دی، کوئی بیماری ختم کر دی، بیماری سے شفا دے دی، یوں دعا قبول ہو گئی۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہوا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دعا ذخیرہ ہو گئی، اور جو دعا اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جائے، پھر اللہ کے قیامت کے روز جب بندہ اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک رجسٹر، ایک دفتر حاضر لایا جائے گا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، آپ کے اس بندے کی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کا یہ رجسٹر ہے، اس کی اتنی اتنی مانگی ہوئی دعائیں۔ رب تعالیٰ کہے گا لاؤ، اور ان تمام دعاؤں کے بدلے میں رب تعالیٰ جو کچھ دے گا، جب وہ بندہ دیکھے گا کہ اس دعا کی قبولیت جو دنیا میں نہیں ہوئی تھی، آخرت میں اس کا جو ذخیرہ تھا، وہ جو جتنا کچھ بدلہ ملے گا، تو اس وقت یہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی نہ قبول ہوئی ہوتی، کوئی میری ایک دعا بھی نہ قبول ہوئی ہوتی، تو آج میں اتنا اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بدلہ لے لیتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان تو ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے قلب و جگر میں یہ سوچنا ہے کہ اس مہمان کی ہم نے قدر کتنی کی، کیونکہ اب تو لمحات وہ آ گئے ہیں کہ الوداع الوداع اے ماہ مہماں، الوداع 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 اے ماہ رمضان، الوداع 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 جمعۃ الوداع، اے جمعۃ الوداع، الوداع 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 مغفرتوں کو الوداع، بخششوں کو الوداع، رحمتوں کو الوداع، اعتکاف کی برکتوں کو الوداع، شب قدر کی فضیلتوں کو الوداع، الوداع الوداع۔ آج ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور انہی لمحات میں یہی کچھ ہم کہہ کر اپنے اس عظیم تر مہمان کو رخصت کر سکتے ہیں کہ یہ مہمان ہم سے رخصت ہو تو خوشیوں کے ساتھ ہو۔ دیکھیں، وہ مہمان جو عظیم تر مہمان ہوتا ہے، وہ آتے ہوئے بہت ساری چیزیں صاحب خانہ کے لیے، میزبان کے لیے تحفے اور تحائف لے کے آتا ہے۔ جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کو میزبان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مہمان کی بھی قدر کر کے اس کو رخصت کرے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس عظیم مہمان کو عزت کے ساتھ، قدر کے ساتھ، ایسے انداز سے رخصت کریں کہ یہ مہمان جاتے جاتے ہمیں بہت سارا کچھ انعام و اکرام کر جائے۔ کیوں کہ دنیا کے اندر آنے والا مہمان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، وہ میزبان کے پاس لے کے کچھ تحفہ تحائف آتا ہے، اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو صاحب خانہ میزبان جاتے جاتے اس کو کچھ انداز میزبانی کے ساتھ، تحفے تحائف کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ لیکن یہ واحد ایسا مہمان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور یہ رمضان ہے کہ یہ آیا ہے تو بہت ہزاروں قسم کی نعمتیں، فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، یہ سب کچھ لے کے آیا ہے، اور اب جاتے جاتے بھی یہ عظیم تر مہمان جاتے جاتے بھی بہت کچھ دے کر جانا چاہتا ہے۔ اب ہم میں سے کون کون ہے جو جاتے جاتے اس سے کچھ لے لیں؟ دیکھیں، وہ مزدور جو سارا دن مزدوری کرے اور عین عصر کے بعد چھٹی کے وقت سے کچھ دیر پہلے وہ سو جائے، تو مالک جب آئے گا اور وہ جب دیکھے گا کہ مزدور تو سویا ہوا ہے، تو وہ یہی کہے گا نا کہ بھائی سارا دن سویا رہا، کام تو اس نے کیا کچھ نہیں، کام چور ہو گیا۔ ایسے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرشتے جو اب ہمیں گلیوں کوچوں میں، گھروں میں، کواڑوں میں، بازاروں میں، چھتوں پر ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی تم میں سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی تم میں سے جہنم سے آزادی چاہنے والا، ہے کوئی تم میں سے جنت کا طلبگار، آؤ کہ ہم اسے سرٹیفکیٹ دے دیں۔ آج اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں کو تلاش کرو جو جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، مسجدوں میں، گھروں میں، کواڑوں میں، کہیں بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، مجھ سے جہنم سے خلاصی مانگ رہے ہیں، مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، تو پھر میں انہیں بخش دوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج ماہ رمضان کا آخری روزہ، افطار سے پہلے پہلے اپنے سارے معاملات کو
دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکر کی توفیق عطا کی، اور شکرانے کے نوافل پڑھیں، اور افطاری سے پہلے پہلے اپنے وہ سارے ادھار جو اس رمضان کے اندر ہم نے سوچ رکھے تھے کہ یہ ادھار ہے، وہ ادھار ہے، یہ کرنا ہے میں نے، وہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، وہ جتنے بھی ہم نے اپنے ذمہ رکھے ہوئے ہیں کام، وہ سارے کے سارے کام ہم کر لیں، تاکہ ہم ان سارے کے سارے کاموں کو کرنے کے بعد ہم سرخرو ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ارادے، بہت سارے ایسے وعدے جو ہم نے کیے ہوں گے اپنے دل کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اور اپنے کسی نہ کسی طرح کسی بندے کے ساتھ، ان معاہدوں کو، ان وعدوں کو آج پورا کر لیں بھائی، اور شکرانے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے معتکفین اعتکاف سے اٹھیں، اور لیلۃ القدر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کیے وہ بھی شکر ادا کریں، معتکفین بھی شکر ادا کریں، اور جاتے جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتکاف الٹ جائے۔ اعتکاف جس طرح حج عمرہ، بہت سارے لوگ واپس جب آتے ہیں تو حج اور عمرے سے جب واپس آتے ہیں تو وہ حج اور عمرہ ایسا قبول ہو جاتا ہے کہ واپس آتے ہیں تو سارے ان کے پرانی روٹین، پرانے معاملات سب پلٹ جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں، اور وہ پہلے اگر تھوڑی بہت نیکیاں، تھوڑا بہت دل نرم ہوتا تھا، تھوڑا بہت مظلوموں کو، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتے تھے، اب وہ بالکل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ معتکفین اعتکاف سے اٹھیں اور ان کا اعتکاف ایسا قبول ہوا کہ وہ سارا کچھ الٹ پلٹ کر کے جا رہے ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے، اور کل عید کی نماز ہے، عید کے لیے جس راستے سے جائیں نہا دھو کر صاف پاک کپڑے پہن کر جائیں، اور خوشبو لگا کے جائیں، اور اسی طرح جو جس میدان میں یا جس مسجد میں جہاں عید کی نماز پڑھنی ہے، جس راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور وہاں معانقہ اور لوگوں سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، لوگوں کی خبر گیری کریں، اور لوگوں کو دیکھیں، اور جنہوں نے فطرانہ نہیں دیا وہ اب بھی دے دیں، رات کو دے دیں، ورنہ عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، خیرات دے دیں۔ اور اس عید کا فلسفہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دن ہمیں غرباء کو، مساکین کو، محتاجوں کو، اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس انداز سے رکھنا ہے کہ کہیں ہمیں دیکھ کر غریب غرباء کا دل ہم سے پریشان نہ ہو جائے، کہ وہ دیکھ کر کہ ان کے جسم پر اچھے کپڑے نہ ہوں، نئے کپڑے نہ ہوں، ان کی عید کی ضروریات نہ پوری ہوئی ہوں، اور ہم اپنی عید کی ضروریات پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کو دکھا رہے ہوں یا ان کو جتلا رہے ہوں۔ یہ بات بہت غلط ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے پاس سے گزر رہے تھے، چند بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کونے پہ ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کے پاس جا کر پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں کھیل رہے ان بچوں کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ چچا میں کیسے کھیل سکتا ہوں کہ میرے پاس تو عید کے کپڑے ہی نہیں ہیں، کیونکہ میرا والد نہیں زندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ نہیں بیٹا، آج سے میں محمد تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہے، تم کیوں اس طرح پریشان ہوتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ایک طرف کھیلنے والے بچوں کو سلام کر کے، دوسری طرف اس بچے کو کہ جو پریشانی کا عالم میں تھا اس کو جا کر سینے سے لگایا ہے، بتائے دیا کہ دیکھو یہ تو خوش ہیں ان کے ساتھ بھی، اور وہ جو پریشان ہے اس کے غم کو بانٹا ہے۔ مسلمانوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس عید کی خوشیوں میں اپنے ان غریب مسلمانوں کو یاد رکھیں، اور خاص طور پر ان مظلوم، مجبور، مقہور مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں۔ آج فلسطین میں، چیچینیا میں، بوسنیا میں، الجزائر میں، عراق میں، لبنان میں اور اسرائیل جہاں جہاں مظالم کر رہا ہے، یہود اور ہنود کی سازشوں سے آج مسلمان جہاں بھی کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، پس رہا ہے، ان کے لیے دعا تو کریں۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہم تو ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان کی مکمل برکات حاصل کرنے اور مکمل انوارات حاصل کرنے اور مکمل رحمتیں اور مغفرتیں حاصل کرنے کی
بھرپور توفیق اور کوشش اور سعی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔